میرے آقا نبی رحمت تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے نواسے جناب حضرت امام حسین، کیا شان ہے آپ کی، کیا مقام و مرتبہ ہے۔ وہ حسین جس کے نانا امام الانبیاء تاجدار مدینہ، جن کی عظمتوں کا یہ عالم کہ قرآن نے ان کے چہرے کو والضحیٰ کہا، قرآن نے ان کی زلفوں کو واللیل اذا سجا کہا، قرآن نے کہیں مزمل کہہ کے پکارا، کہیں مدثر کہہ کے پکارا، کہیں یاسین اور طٰہٰ کا لقب ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عظمت جب قرآن میں بیان کی تو فرما دیا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اور کہیں میرے پروردگار نے خالق ارض و سما نے یوں میرے آقا کی عظمت بیان کی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے مصطفیٰ کی عظمت بیان کرتا ہے، رب کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ مختلف انداز میں مختلف القابات کے ساتھ اللہ نے قرآن مجید میں اپنے محبوب کا ذکر کیا۔ وہ اللہ کا محبوب جن کی شان یہ کہ ان کا قصیدہ قرآن پڑھتا ہے، ان کی عظمتوں کا اعلان قرآن کرتا ہے، اسی مصطفیٰ کے نواسے کا نام امام حسین ہے۔ امام حسین وہ جن کے نانا امام الانبیاء، جن کے بابا مرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار، جن کی ماں سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا جنتی عورتوں کی سردارہ، اور خود حسن و حسین دونوں بھائی جنتی جوانوں کے سردار۔ کیا عظمت ہے میرے مولا حسین کی، اللہ اکبر، غور کرو۔ وہ حسین کبھی میرے آقا نے جس کے لبوں کو چوما، جس کے رخساروں کو چوما، کبھی مصطفیٰ نے گلے پہ بوسے دیے، میرے آقا نے چوما بھی ہے اور حسین کو سونگھا بھی ہے۔ چوما اس لیے کہ پیار آیا نواسے کو چوم لیا، اور سونگھا اس لیے کہ حسن و حسین جنتی پھول ہیں، آقا جب جب سونگتے تھے تو مصطفیٰ کو جنت کے پھولوں کی مہک اور خوشبو مل جاتی تھی۔ یہ امام حسین کا مقام۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری چچی جان جناب حضرت ام الفضل آپ آقا کی بارگاہ میں آئیں، آ کر رونے لگی۔ میرے آقا نے فرمایا چچی کیا بات ہے، بولو۔ کہنے لگی اے اللہ کے محبوب میں نے ایک بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا خواب بیان کرو۔ کہنے لگی میں نے دیکھا ہے آپ کے جسم کا ایک گوشت کا ٹکڑا آپ سے الگ ہوا اور وہ میری آغوش میں آ گیا، میری گود میں آ گیا، میں بڑا پریشان ہوں۔ میں نے جب سے یہ خواب دیکھا ہے میں تب سے حیران ہوں، پریشان ہوں، آنسو نکل رہے ہیں، رو رہی ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم مسکرائے، امام الانبیاء نے فرمایا اے میری چچی جان رونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، خواب تم نے بڑا پیارا دیکھا ہے، خواب تمہارا بہت پیارا ہے۔ تمہارا خواب یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے، وہ ٹکڑا تو میرے جگر کا ہوگا اور تمہاری آغوش میں اسے پرورش ملے گی۔ حسین ٹکڑا تو میرا ہوگا مگر پرورش تمہاری آغوش میں پائے گا۔ حضور کو جب ولادت امام حسین کی خبر ملی، میرے آقا خرامہ خرامہ اپنی بیٹی کے گھر پہ پہنچ گئے۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء میرے آقا اللہ کے محبوب پہنچ گئے اپنی بیٹی کے گھر پہ، بیٹا پیدا ہوا ہے، شہزادہ آیا ہے، حسین کی ولادت ہوئی ہے، آقا کی آغوش میں حسین کو دیا گیا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا علی بتاؤ نام کیا رکھا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ نام آپ رکھیے، نواسا آپ کا ہے۔ تاجدار مدینہ نے نام رکھ دیا، کیا نام رکھا؟ حسین رکھ دیا۔ مصطفیٰ نے نام رکھ دیا۔ پھر میرے آقا نے حسین کو اپنی زبان منہ میں ڈال کر چسائی، اپنی زبان آقا نے حسین کے منہ کے اندر داخل فرمائی، حسین نے زبان مصطفیٰ کو چوما۔ لوگو غور تو کرو، حسین کے والد جناب شیر خدا مرتضیٰ حیدر کرار مولا علی جب آپ پیدا ہوئے آپ نے بھی سب سے پہلے نبی کی زبان کو چوسا، مصطفیٰ کا لعاب دہن سب سے پہلے حلق سے اترا، اور پھر جب بڑے شہزادے مولا علی کے امام حسن پیدا ہوئے تب بھی میرے آقا کا لعاب دہن حلق سے اترا، حضور نے اپنی زبان چسائی، اور جب حسین پیدا ہوئے تو پھر میرے آقا نے سب سے پہلے اپنی زبان حسین کے منہ میں دی، حسین نے زبان مصطفیٰ کو چوسا۔ اے لوگوں غور کرو اس حسین کی شان کیا ہوگی، اس کا مرتبہ کیا ہوگا کہ جس نے سب سے پہلے لعاب دہن مصطفیٰ کا اپنے حلق سے اتارا ہے، سب سے پہلے جس کے منہ میں حضور کی زبان گئی ہے، حضور کی زبان کو جس حسین نے چوسا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اس حسین کی شان کیا ہوگی،
اس حسین کا مقام کیا ہوگا؟ ہم اسی لیے تو کہتے ہیں نہ جانتے ہو تو اب جان لو مسلمانوں، نبی کے دین کی بقا کو حسین کہتے ہیں۔ نہ جانتے ہو تو اب جان لو مسلمانوں، نبی کے دین کی بقا کو حسین کہتے ہیں۔ خلاف بیعت باطل جو کربلا میں اٹھی، ہم اس نہیں کی صدا کو حسین کہتے ہیں۔ یہ شان ہے حسین کی۔ منافقین کو ذکر علی یوں مار گیا، تھی گرد گاؤں میں اور شہر تک غبار گیا، نہ اٹھ سکے گا کبھی بھی سوال بیعت کا، حسین بیعت فاسق کا سر اتار گیا۔ لعاب دہن مصطفیٰ کا حلق سے اترا، نبی نے اپنی زبان حسین کو چسائی۔ غور تو کریں کیا شان ہے حسین کی، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا ایک روز ایک راستے میں جا رہے ہیں، تاجدار مدینہ نے ایک بچے کو دیکھا، حضور نے آگے بڑھ کر اس بچے کے قریب جا کر اسے سینے سے لگایا، مصطفیٰ کریم نے اس بچے کی پیشانی کو چوما اور فرمایا اے میرے صحابہ گواہ رہنا، جب تک یہ بچہ جنت میں نہیں پہنچ جائے گا میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گا، میں ضامن ہوں اس کو جنت میں پہنچا کر رہوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا پیار! یوں تو میرے آقا کائنات سے پیار کرتے ہیں، ہر شے سے پیار کرتے ہیں، یوں تو وہ رحمت بن کر آئے ہیں، یوں تو میرے مصطفیٰ نے اپنی امت سے بہت پیار کیا ہے، مگر اس بچے پر خاص کرم مصطفیٰ کا، اس بچے پر خاص عنایت۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس بچے پر خاص عنایت خاص کرم کیا وجہ ہے؟ حضور نے فرمایا تم نہیں جانتے میرے صحابہ، سنو یہ بچہ وہ ہے، ایک روز میرا حسین جا رہا ہے، میں بھی پیچھے پیچھے ہوں، اس بچے نے نہیں دیکھا مجھے، اس نے حسین کو جاتے دیکھا، یہ حسین کے پیچھے پیچھے آ گیا، حسین نے جہاں جہاں اپنا قدم رکھا اس نے اس جگہ کی مٹی کو چوما، اس جگہ کی مٹی کو اپنے پیشانی پر لگایا، اپنے منہ پر لگایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس نے میرے حسین سے اتنی محبت کی، اتنا پیار کیا، اتنا ادب کیا، مجھے اس بچے پر خاص پیار آ گیا، یہ بچہ میری ذمہ داری ہے، میں ضامن ہوں اسے جنت میں پہنچا کر رہوں گا۔ جس بچے نے حسین کے قدموں سے لگنے والی مٹی کو چوم لیا، حضور کہتے ہیں میں اس بچے پر خاص، حضور کو اس بچے پر خاص عطائیں حضور نے کی اور کرم کیا اور فرمایا کہ یہ جنت میں ضرور داخل ہوگا، میں ضامن ہوں۔ تو پھر وہ حسین جس کے قدموں کی مٹی لگ جائے کسی کے چہرے پر تو حضور اس کے جنت میں پہنچنے کی ضمانت دیں، تو پھر اس حسین کی شان کیا ہوگی، اس حسین کا مقام کیا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے حضور نے ایک مرتبہ کھجور کھا رہے، منہ میں کھجور رکھی، کھجور تناول فرمائی، حضور نے گٹھلی نکال کر باہر کو پھینکی، جیسے ہی آقا نے گٹھلی کو نکال کے پھینکا ایک بچہ وہاں پر موجود تھا، بچہ آگے بڑھا، اس بچے نے گٹھلی کو اٹھایا اپنے منہ میں رکھ کر چوسنا شروع کر دیا۔ بچہ تھا، حضور کے منہ سے نکلی ہوئی گٹھلی کو اٹھا کر اس نے چوسا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تمام صحابہ نے دیکھا اس بچے نے اس گٹھلی کو چوسا، جس گٹھلی کو میرے حضور نے اپنے منہ سے نکال کے پھینکا تھا۔ تو برکتیں بھی دیکھ لو، اللہ نے کیسا نوازا، کیسا کرم کیا۔ وہ بچہ بڑا ہو کر وقت کا بہت بڑا عالم بنا، قرآن کا مفسر بنا، ایسا قرآن کا مفسر کہ دنیا اس پر رشک کرتی ہے، کائنات اس پر ناز کرتی ہے۔ کون بنا وہ بچہ بڑا ہو کر؟ اسی بچے کو قرآن کا پہلا مفسر کہا جاتا ہے، اسی بچے کا نام آگے چل کر وہ جب جوان ہوا تو پھر وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے نام سے مشہور ہوئے۔ کتنا علم آ گیا، حضور کے منہ سے نکلی ہوئی گٹھلی کو چوسنے سے اللہ نے کتنا علم دیا، قرآن کا بے پناہ علم سینے میں آ گیا۔ تو سوچو جس کے منہ سے، جس پیغمبر کے رسول کے منہ سے گٹھلی نکلی ہو کھجور کی اور اس کو کوئی چوس لے، اللہ اسے قرآن کی فہم اور قرآن کا علم عطا فرما دے، تو پھر اس نبی کی زبان جس حسین کے منہ میں گئی ہے، اور جب حسین نے زبان مصطفیٰ کو چوسا ہے تو اللہ نے اس حسین کو کتنا نوازا ہوگا، کتنا کرم کیا ہوگا۔ یہ مولا حسین کی شان ہے۔ میرے حسین کا بچپن دیکھو لاجواب ہے، جوانی دیکھو لاجواب ہے، ساری زندگی حسین کی دیکھ لو، خدا کی قسم لاجواب ہے۔ حسین لاجواب ہے، حسین کا کوئی جواب نہیں ہے۔ دنیا کے اندر لوگوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، اپنے آپ کو خدا کہلوایا، لوگوں سے سجدہ کروایا،
नबूवत के झूठे दावेदार भी पैदा हुए, उन्होंने अपने आप को नबी कहा, मगर तारीख गवाह खुदा की कसम आज तक कोई ऐसा न पैदा हुआ न हो सकेगा जो ये दावा कर दे कि मैं हुसैन हूं। हुसैन बनने का दावा किसी ने नहीं किया। और इसीलिए इस्लाम सिरसवी ने बड़ी खूबसूरत बात कही। क्या कहते हैं वो? करता रहा है सदियों से इंसान हमसरी, पर भूल कर किसी ने भी ऐसा नहीं किया। कोई खुदा बना तो कोई बन गया रसूल, लेकिन हुसैन बनने का दावा नहीं किया। खुदाई के दावेदार पैदा हुए, नबूवत के झूठे दावेदार तो पैदा हुए, लेकिन हुसैन बनने का दावा कोई नहीं करता है। किस लिए? वजह यह है हुसैन बनने के लिए अपना खानदान लुटाना पड़ता है, हुसैन बनने के लिए वतन को छोड़ना पड़ता है, हुसैन बनने के लिए 6 माह के बेटे को कुर्बान करना पड़ता है, हुसैन बनने के लिए जवान बेटे की कुर्बानी देनी पड़ती है, हुसैन बनने के लिए अपने भतीजे को कुर्बान करना पड़ता है, हुसैन बनने के लिए और मोहम्मद जैसे भांजों को कुर्बान करना पड़ता है। हुसैन बनने के लिए रज़ाए इलाही की खातिर, इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपना सर कटाना पड़ता है। तो ये अजमत, ये मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से सिर्फ हुसैन को अता हुआ। हुसैन ने बातिल के आगे सर नहीं झुकाया और दुनिया को पैगाम दे दिया कि बातिल चाहे जितना ताकतवर हो, तुम अगर हक पर हो तो पीछे न हटना, डरना नहीं, अपनी मौत की परवाह नहीं करना। मौत तो एक दिन आएगी, यकीनन एक रोज दुनिया से जाना है, मगर याद रखना मौत तो जरूर आएगी। लेकिन अगर रज़ाए इलाही के लिए, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ और नामूस रिसालत की बका के लिए अगर कोई जान देता है तो उसे मर्तबा शहीदों का अता किया जाता है। और डर कर जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि शहादत का जाम पी लिया जाए। तो हुसैन ने करबला में वही तो किया, सारा घराना तो कुर्बान कर दिया, मगर इस्लाम और पैगंबर इस्लाम की तालीमात के साथ कोई समझौता हुसैन ने नहीं किया। गौर करो, आओ देखो इमाम हुसैन की शान क्या है। बचपन पे जरा नजर डालो हुसैन के। सारा बचपन हुसैन का मदीने में गुजरा, मस्जिद नबवी में खेलते हुए गुजरा। आज सारी दुनिया जहां जाने की तमन्ना करती है, रोज़ा मुस्तफा पर जाने की आरज़ुएं दिल में मचलती हैं, वही हुजरे आयशा है, वहीं पे मेरे आका का मज़ार मुबारक है। अल्लाहु अकबर। वही मदीने की मस्जिद है, वही मस्जिद नबवी शरीफ, उसी मस्जिद के सहन में हुसैन का बचपन गुजरा है। और हुजूर की आगोश में हुजूर के दाएं बाएं खेलते हुए हुसैन ने अपना बचपन गुजारा है। और किस तरह से बचपन इमाम हुसैन का गुजरा है, गौर करें। एक रोज मदीने के अंदर इमाम हुसैन बच्चों के साथ में खेल रहे हैं। बच्चे जब बच्चों के साथ आपस में खेलते हैं, कई बार कुछ बातों को लेकर आपस में तकरार हो जाती है। हुसैन बच्चों के साथ खेल रहे हैं, एक बच्चा कहने लगा, हुसैन तुम मुझे नहीं जानते। हुसैन मैं दुनिया के मशहूर सखी हातम ताई का पोता हूं। हुसैन ने फरमाया, ठीक है तू मशहूर सखी हातम ताई का पोता होगा, मगर याद रख ले तू हातम ताई का पोता है, मैं इमामुल अंबिया का नवासा हूं, मैं तो नबियों के इमाम का नवासा हूं। अल्लाह अकबर। वो बच्चा कहने लगा, हुसैन सुनो, मेरा दादा बड़ा मशहूर सखी था, मेरे दादा का बहुत बड़ा महल था, महल के 10 दरवाजे थे, मांगने वाले को मेरा दादा 10 दरवाजों से दिया करता था, मगर पेशानी में कभी बल नहीं आता था। 10 दरवाजों से देता था, मगर पेशानी में कभी शिकन नहीं आती थी, इतना बड़ा सखी था। हुसैन की जहानत देखो और हुसैन का जवाब भी सुनो। अल्लाह अकबर। मेरे मौला हुसैन ने फरमाया, ओ बच्चे सुन ले, तू मशहूर सखी का पोता है, मैं मानता हूं तेरे दादा का महल था, महल के 10 दरवाजे थे, मगर सुन ले, तेरे दादा के पास जब कोई हाथ फैलाता था, मांगने आता था, सवाल करता था, तेरा दादा पहले दरवाजे से देता था, मांगने वाले का भला नहीं होता था, वो दूसरे पर आता था, तेरा दादा दूसरे दरवाजे से देता था, मांगने वाले का भला नहीं होता था, वो तीसरे दरवाजे पे आता था, तेरा दादा तीसरे दरवाजे
پہ بھی دیتا تھا، مانگنے والے کا بھلا نہیں ہوتا تھا، وہ چوتھے دروازے پہ آتا تھا۔ اسی طرح سے تیرا دادا مانگنے والے کو 10 دروازوں سے دیا کرتا تھا، مگر مانگنے والے کا بھلا نہیں ہوتا تھا۔ آ میرے نانا کی شان دیکھ لے، آ میرے نانا کا مقام دیکھ لے، میرے نانا کا محل تو نہیں تھا، میرے نانا کے محل کے 10 دروازے تو نہیں تھے، میرے نانا ایک کچے مکان میں، ایک جھوپڑی میں، ایک ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کر جس مانگنے والے کو دیتے تھے، ایک بار جسے میرے نانا نے دے دیا اسے دوبارہ کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ جسے ایک بار دے دیا اس کا دامن بھر گیا، اسے زندگی بھر کسی سے مانگنے کی دوبارہ ضرورت ہی نہیں پڑی۔ یہ حضور کی عطائیں ہیں، اور حسین کی ذہانت، بچپن میں اتنا معقول جواب حسین نے دیا، اور یہ سچ ہے، حقیقت ہے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں جب بھی جس نے دامن پھیلایا، اللہ کے نبی نے دیا، اتنا دیا کہ دوبارہ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ مانگنے والے کی جھولی چھوٹی پڑ گئی، مگر مصطفیٰ جان رحمت نے اتنا نوازا، اتنا نوازا، اتنا نوازا، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابوبکر صدیق کو نوازا حضور نے، دوبارہ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی، صداقت کا تاجدار بنا دیا۔ حضرت عمر کو نوازا حضور نے، عدالت کا شہسوار بنا دیا۔ حضرت عثمان غنی کو نوازا، سخاوت کا تاجدار بنا دیا۔ مولا علی کو نوازا تو میرے آقا نے اتنا نوازا کہ شجاعت کا تاجدار بنا دیا، اور بلال جیسے غلام کو نوازا تو اتنا نوازا کہ مؤذن رسول کہلائے، حضور نے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا۔ یہ مصطفیٰ کی عطائیں ہیں، مصطفیٰ کی نوازشیں اور کرم ہے۔ تو حسین کہتے ہیں میرا نانا تو نبیوں کا امام ہے، میرا نانا تو اللہ کا محبوب ہے، یہی حسین ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑے بھائی امام حسن، وہ امام حسن جس کے لیے میرے امام نے، بریلی کے تاجدار نے کیا خوب کہا، حسن مجتبی سید الاسخیاء، حسن مجتبی سید الاسخیاء، راکب دوش عطرت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھے ہیں، ایک صحابی آئے حضور کی بارگاہ میں، ایک تحفہ لے کر آئے۔ کیا لے کر آئے؟ ایک ہرنی کا بچہ لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ یا رسول اللہ، ہرنی کا بچہ لے کر آیا ہوں، قبول فرمائیے۔ حضور نے لیا، وہیں پر رکھ لیا۔ ادھر حسین کے بڑے بھائی، امام حسین کے بڑے بھائی امام حسن، آپ اپنے گھر سے نکلے کھیلتے ہوئے، آقا کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ جا کر دیکھا ہرنی کا بچہ رکھا ہوا ہے۔ امام حسن عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اے میرے نانا جان، یہ ہرنی کا بچہ مجھے عطا کر دیجئے، مجھے بڑا پیارا لگ رہا ہے، میں اس کے ساتھ میں کھیلنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے ہرنی کا بچہ اٹھایا، امام حسن کو دے دیا۔ امام حسن لے کر گئے، کھیلنے لگے، گھر میں لے کر پہنچے تو امام حسین نے بھی دیکھا۔ اور بچوں کا معاملہ یہی ہوتا ہے، ایک بھائی کو کوئی کھلونا ملے تو وہ اس سے کہتا مجھے دے دے، اور نہ دے تو پھر وہ روتا ہے، نہ دے تو پھر وہ دوسرے کا مطالبہ کرتا ہے۔ امام حسن نے کہا بھائی یہ مجھ کو دے دو، میں کھیلوں گا۔ امام حسن سے جیسے حسین نے کہا بھائی مجھے دے دو، میں کھیلوں گا، تو امام حسن مجتبی نے کہا اے حسین، یہ بچہ میں نانا کی بارگاہ سے لایا ہوں، اگر تم کو بھی چاہیے تو نانا کی بارگاہ میں چلے جاؤ، امام الانبیاء کی بارگاہ میں چلے جاؤ، آقا تمہیں بھی عطا کر دیں گے۔ حسین گھر سے نکلے، مسجد نبوی شریف میں آ گئے۔ بچہ تو ایک تھا جو میرے آقا نے امام حسن کو دے دیا تھا، اب حسین بھی آ گئے، آقا کی بارگاہ میں آئے، آغوش میں بیٹھے، داڑھی سے کھیلنے لگے، حضور سے پیار محبت، اللہ اکبر، حضور بھی پیار فرمانے لگے۔ اب امام حسین نے عرض کیا میرے نانا جان، اے اللہ کے محبوب، ہرنی کا بچہ آپ نے میرے بھائی امام حسن کو دیا ہے، وہ مجھے بھی پیارا لگ رہا ہے، یا رسول اللہ ایک بچہ مجھے بھی دے دیجئے، میں بھی اس کے ساتھ میں کھیلوں گا۔ میرے حضور نے جیسے ہی اتنا سنا، حضور سوچ میں پڑ گئے، ایک تھا امام حسن کو دے دیا، دوسرا تو ہے بھی نہیں، کہاں سے دوں؟ ابھی حضور نے کوئی جواب نہیں دیا، ابھی میرے آقا خاموش ہیں، ابھی سوچ رہے ہیں۔ حسین نے سمجھا کہ اب نہیں ملنے والا، ہوتا تو نبی فوراً دے دیتے، نہیں ہے تو اسی لیے خاموش ہیں۔ حسین غمگین ہوئے، چہرے کا رنگ بدلا، عنقریب رونے والے تھے کہ اچانک آقا کی بارگاہ میں ہرنی آ گئی اپنے ایک بچے کو لے کر، آقا کے قدموں پہ سر رکھ کے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، ایک بچہ میرا پہلے آپ کی بارگاہ میں کسی نے لا کر تحفہ دیا ہے، ایک بچہ پہلے آ گیا، ایک باقی ہے، حضور اس کو بھی قبول فرمائیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا نے ہرنی سے فرمایا تو اس بچے کی ماں ہے، ماں چاہے انسانوں میں ہو یا جانوروں میں، بچہ
बच्चों से बड़ा प्यार करती है, तू अपने बच्चों को जुदा कर रही है, क्या तुझे इनकी जुदाई बर्दाश्त कर लेगी तू? क्या इनकी जुदाई पर तुझे रोना नहीं आएगा? कहने लगी या रसूल अल्लाह, मैं अपने बच्चों को जानती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ और अपने बच्चों को खुद से दूर कर रही हूँ। मुझे मालूम है मेरे बच्चों की मुझे याद सताएगी, याद कर पाएगी, मगर आका ऐ अल्लाह के महबूब, जब बच्चों की याद आएगी रोकर सब्र कर लूंगी। मैं अपने बच्चों की जुदाई तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर आपके नवासे की आंख में आंसू आए, इमाम हुसैन की आंख में आंसू आए, ये मुझे हरगिज गवारा नहीं है। या रसूल अल्लाह, हुसैन की खातिर बच्चों की जुदाई मुझे गवारा है, आका मेरा बच्चा हुसैन को तोहफा दे दीजिए। ये इमाम हुसैन का मकाम है कि जानवर भी गवारा नहीं करते कि हुसैन की आंखों में आंसू आ जाए। ये हुसैन की शान है। बचपन भी लाजवाब है, जवानी भी लाजवाब है, सारी जिंदगी देखो इमाम हुसैन की। अल्लाह अकबर, कैसी जिंदगी गुजरी है हुसैन की। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका के प्यारे नवासे इमाम हसन और इमाम हुसैन एक रोज मेरे मुस्तफा करीम दोनों शहजादों को कुश्ती सिखा रहे हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं दोनों शहजादे। बड़े शहजादे एक तरफ है, छोटे शहजादे दूसरी तरफ। इधर इमाम हसन है, इधर इमाम हुसैन है, दोनों शहजादे कुश्ती लड़ रहे हैं। इधर मेरे आका तशरीफ फरमाए, सैयदा फातिमा भी तशरीफ फरमाए, मौला अली भी वहां पर मौजूद है। मेरे आका नबी के आखिरुज़्ज़मां ताजदारे मदीना अपने बड़े शहजादे इमाम हसन को दाव बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। हसन इधर से पकड़ो, हसन उधर से पकड़ो, हसन ऐसा करो वैसा करो। सैयदा ने अर्ज किया, ऐ मेरे बाबा, ऐ अल्लाह के महबूब, आप बड़े शहजादे को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, लेकिन छोटे शहजादे इमाम हुसैन को कुछ नहीं बता रहे हैं, इनको कुछ नहीं सिखा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका मुस्कुराए और मुस्कुरा कर फरमाया, ऐ मेरी बेटी फातिमा, ऐ मेरी शहजादी नूरे नजर सुनो, इधर मैं हसन को बता रहा हूं, उधर जिब्राइल खड़े होके हुसैन को बता रहे हैं। हुसैन तो वो है जिसे कुश्ती सिखाने बुलबुले सिदरा जमीन पे आते हैं। कुश्ती सिखाने हुसैन को जनाबे जिब्राइल अमीन जमीन पर आ गए, बुलबुले सिदरा तायरे सिदरा आ गए। अल्लाह अकबर कबीरा। ये हुसैन का बचपन है, कुश्ती हो रही है, मगर अंदाज क्या है, एक तरफ बड़े शहजादे को मेरे आका बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ छोटे शहजादे को बुलबुले सिदरा बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। ये हुसैन का मकाम है, ये इमाम हुसैन का मर्तबा है। और जरा आगे बढ़िए और हुसैन की अजमतों को देखिए, हुसैन का मकाम और मर्तबा। इसीलिए तो मेरे आका ने फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। ताजदारे मदीना ने फरमाया, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। और दोनों शहजादे इमाम हसन और इमाम हुसैन हुजूर की सरापा तस्वीर हैं। सर से लेकर सीने तक, नाफ तक इमाम हसन मुजतबा हुजूर के मुशाबे, और पेट से लेकर नीचे पैरों तक इमाम हुसैन मेरे आका से मुशाबहत रखते थे। आधी तस्वीर इमाम हसन में हुजूर की नजर आती है और आधी तस्वीर इमाम हुसैन में नजर आती है। जब दोनों शहजादे एक साथ आ जाएं तो तस्वीर मुस्तफा बन जाती है, और जब अलग अलग हो जाएं तो हसन और हुसैन बन जाते हैं। जब सहाबा का दिल करता था हुजूर की जियारत करें और हुजूर नजर नहीं आते थे, तो सहाबा मौला अली के दरवाजे पे पहुंचते थे, कहते थे, मौला अली अपने दोनों बच्चों को देखो, अपने दोनों बच्चों को हसन और हुसैन को भेजो, हमें इन बच्चों को देखना है, हमें हुजूर की बड़ी याद आ रही है, हुजूर की तस्वीर हमें देखनी है। इमाम हसन इमाम हुसैन, एक मर्तबा दोनों बच्चों ने तख्तियां लिखी हैं, बड़ा मारूफ तरीन वाकया है। तख्तियां दोनों ने तैयार की, लिखी, और तख्तियां लिखने के बाद में दोनों बच्चे हुजूर की बारगाह में आ गए। अल्लाह के नबी की बारगाह में आकर अर्ज करने लगे, ऐ ताजदारे मदीना, ऐ अल्लाह के महबूब, ये हमने दोनों ने तख्तियां लिखी हैं, हुजूर फरमाइए किसकी तख्ती ज्यादा खूबसूरत है, किसकी तख्ती ज्यादा प्यारी है, किसकी तख्ती ज्यादा खूबसूरत है। अब मेरे हुजूर ने तख्तियों को देखा, अब कश्मकश में है हुजूर, अगर एक की तख्ती को अच्छा बताएं तो दूसरे का दिल टूट जाएगा, और मुस्तफा को गवारा नहीं है कि अपने नवासों का दिल तोड़ें। हुजूर ने हैरान होकर
हुजूर ने थोड़े तवक्कुफ के बाद में फरमाया, जाओ अपनी तख्तियां लेकर अपने बाबा शेर खुदा मुर्तजा हैदर कर्रार मौला अली के पास चले जाओ, वो बताएंगे। अल्लाह अकबर। दोनों बच्चे मौला अली की बारगाह में आ गए, अपनी तख्तियां दिखाकर कहने लगे, ऐ बाबा मुर्तजा शेर खुदा बताइए किसकी तख्ती ज्यादा अच्छी है। अब वालिद भी यही सोच रहे हैं, मौला अली भी यही सोच रहे हैं, किसकी तख्ती को अच्छा बताएं। एक की तख्ती को अगर उसको बता दिया कि ये ज्यादा अच्छी है तो दूसरे का दिल टूट जाएगा। तो फिर इमाम हसन हुसैन खड़े हैं और मौला अली ने फरमाया, ये तख्तियां लेकर अपनी मां सैयदा फातिमा के पास चले जाओ, वो बताएंगी। दोनों शहजादे तख्तियां लेकर पहुंच गए। अम्मी बताइए किसकी तख्ती ज्यादा अच्छी है। लेकिन फिर भी सवाल वही है, एक की तख्ती को अच्छा बताया जाए तो दूसरे का दिल टूट जाएगा। और ये ना फातिमा को गवारा है, ना अली को गवारा है, ना मुस्तफा को गवारा है। सैयदा फातिमा ज़हरा अभी तख्ती देख रही हैं और सोच रही हैं क्या किया जाए कि तब तक बुलबुल सिदरा तायर सिदरा जनाब जिब्राइल अमीन आ गए। तायर सिदरा बुलबुल सिदरा जनाब जिब्राइल अमीन आ गए। अल्लाह के हुक्म से चंद मोती लेकर आए, सैयदा फातिमा को मोती दिए, कहने लगे, सैयदा इन मोतियों को उछालो और शहजादों से कहो अपनी अपनी तख्ती पर मोती लें। जिसकी तख्ती पर ज्यादा मोती गिर गए उसकी तख्ती को सबकत दी जाएगी। सैयदा ने मोती उछाले, इधर मोती उछाले, दोनों की तख्तियां हैं, दोनों की तख्तियों पर मोती आकर गिरे, मगर एक मोती जो ज्यादा था वो नीचे गिरने वाला था। जिस तरफ वो चला जाता उसकी तख्ती ज्यादा अच्छी तस्वुर की जाती कि अभी वो मोती गिरने वाला था, उससे पहले ही अल्लाह के करम से वो मोती दो टुकड़ों में बट गया। आधा आधा बीच में से दो टुकड़े हो गया, दो टुकड़े होकर मोती आधा इस तख्ती पर गिरा, आधा इस तख्ती पर गिरा। और बात अल्लाह ने साफ कर दी, फैसला अल्लाह ने फरमा दिया कि दोनों की तख्तियां बराबर हैं। दोनों की तख्तियों का फैसला अल्लाह तबारक व तआला ने कर दिया। दिल किसी का नहीं टूटा, फैसला रब ने कर दिया। ये रोज़तुश शुहदा की रिवायत है और दूसरी तरह से भी इसको बयान किया जाता है कि सेब उछाला गया, जिसकी तख्ती पर गिरेगा उसकी तख्ती को सबकत दी जाएगी। मगर जब सेब को उछाला गया तो हुक्म रब से वो सेब दो टुकड़ों में बट गया और दोनों तख्तियों पर आकर गिर गया। अलगरज जिस पर भी एतबार किया जाए, अजमतें दोनों रिवायात से जाहिर होती हैं कि इन बच्चों का मकाम मर्तबा क्या है, इन दोनों शहजादों की अजमतें क्या हैं। फिर इसीलिए तो किसी कहने वाले ने कहा, हुसैन एक दिल नशी कहानी, हुसैन दस्तूर हक का बानी, हुसैन अब्बास का सरापा, हुसैन अकबर की नौजवानी, हुसैन दजला का खुश्क साहिल, हुसैन सहरा की बेकारानी, हुसैन दिल है, हुसैन जान है, हुसैन कुरान की ज़बां है, हुसैन सजदों की सरजमी है, हुसैन जहनों का आसमां है। और नामे हुसैन में 4 हर्फ आते हैं, पहला है, दूसरा सीन, तीसरा ये, चौथा नून। इन 4 हर्फों से बनता है नामे हुसैन। अब देखें, हुसैन है से हया का मौसम, हुसैन है से हया का मौसम, हुसैन हुस्ने अमल का बानी, हुसैन तेरी यसीन जैसे सखावतों की सजल जवानी, हुसैन की ये यजीदियत पर यकीन मोहकम की हुक्मरानी, हुसैन तेरी ये नून जैसे, हुसैन तेरी ये नून जैसे नबी मुरसल की जिंदगानी। ये इमाम हुसैन की शान है। बचपन भी लाजवाब है हुसैन का, जवानी भी लाजवाब है। मदीना तैयबा मुस्तफा का वो प्यारा मुकद्दस और पाकीज़ा शहर, जिसकी अजमतों का ऐलान खुद हुजूर ने इस तरह से फरमाया कि मेरे आका ने फरमाया, अल मदीनतु कुल्लुहुम फिल जन्नह। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने सारे मदीने को जन्नत बना दिया। और अगले मकाम पे हुजूर ने फरमाया, मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। हुजूर फरमाते मेरे मिंबर से लेकर मेरे हुजरे तक जो जमीन का टुकड़ा है, ये दुनिया की जमीन नहीं, ये जन्नत की जमीन का टुकड़ा है। वो खित्ता जो जन्नत की जमीन है, वहां पर हुसैन खेल कूद के बड़े हुए हैं, वहां परवरिश पाई है, वहां जवानी आई। ये वही हुसैन है जो कभी मुस्तफा की पुष्ट पर चढ़ जाते हैं, कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में है, हुसैन पुष्ट पर हैं और हुजूर सजदे को तवील कर देते हैं, तस्बीहात को बढ़ा देते हैं। किस लिए कि हुसैन को गिर न जाए, हुसैन तकलीफ न पहुंच जाए, चोट न लग जाए। ये हुसैन का मकाम, ये हुसैन की अजमत है, ये इमाम हुसैन का मर्तबा है। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। हुजूर ने तरबियत की, ट्रेनिंग दी हुजूर ने हुसैन को। मेरे आका ने इमाम हुसैन को तैयार किया
بچپن میں امام حسین نے آقا سے وعدہ کر لیا تھا، یا رسول اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کل جب اسلام پر بات آئے گی، تحفظ ناموس رسالت اور تحفظ اسلام کی بات آئے گی، میں آج بچپن کا کیا ہوا وعدہ ضرور وفا کروں گا۔ اور حسین نے اس وعدے کو وفا کر کے دکھا دیا۔ اے لوگو، حسین تو وہ ہے جس پر میرے آقا نے اپنے شہزادے کو قربان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بلبل سدرہ کو زمین پر بھیجتا ہے، حضور بیٹھے ہیں اپنے شہزادے کے ساتھ میں، حضرت ابراہیم کے ساتھ میں پیار فرما رہے ہیں کہ جناب جبرائیل امین آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ 2 شہزادوں میں سے ایک آپ رکھ لیجئے، ایک کو اللہ کے پاس بھیج دیجئے، دونوں ایک ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے ہیں آقا، ایک آپ کے پاس رہے گا، ایک کو اللہ بلانا چاہتا ہے۔ میرے حضور نے سوچا اگر میں حسین کو دیتا ہوں مجھے بھی تکلیف ہوگی، فاطمہ کو بھی ہوگی، علی کو بھی ہوگی، اور اگر میں ابراہیم کو دیتا ہوں تو مجھے کو زیادہ تکلیف ہوگی۔ میرے آقا نے حضرت ابراہیم کو نثار کر دیا، حسین پر قربان کر دیا، فدیہ کر دیا، ایک کو ایک پر فدیہ کرنے کی بات تھی، میرے آقا نے حضرت ابراہیم کو پیش کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، 3 روز نہیں گزرے کہ امام حسین کے فدیے کے طور پر حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا، میرے آقا کے شہزادے کا انتقال ہو گیا۔ حضور کو بڑا غم ہوا، بڑا صدمہ پہنچا، بڑی چوٹ لگی، حضور کے دل کو بڑا غم ہوا، میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، حضور کی آنکھیں بھیگ گئیں، اشکبار ہو گئیں۔ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں، اے آقا آپ تو رونے سے منع کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ میں رونے سے منع نہیں کرتا، میں بیان کر کے رونے سے منع کرتا ہوں، میں واویلا کرنے سے منع کرتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی اپنا جاتا ہے درد تو ہوتا ہے، تکلیف تو ہوتی ہے، اور آنکھوں سے آنسو بھی ضرور نکلتے ہیں۔ حضور نے فرمایا رونے کو منع نہیں کرتا، میں منع کرتا ہوں تو بیان کر کے رونے کو منع کرتا ہوں، واویلا کرنے کو منع کرتا ہوں، چیخنے چلانے کو منع کرتا ہوں۔ اے لوگوں غور کرو، حضرت ابراہیم سے آقا کو بڑی محبت تھی مگر حسین پر قربان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھو ذرا غور کرو، ایک روز میرے آقا بیٹھے ہیں، حسین کھیلتے ہوئے گزر رہے ہیں، میرے آقا نے حسین کو آواز دی، حسین کھیل میں ہے، ذہن دوسری طرف ہے، بس ایسے ہی گزر گئے۔ میرے آقا نے بھیجا کسی کو حسین کو بلا کر لاؤ، حسین آقا کی بارگاہ میں آئے، میرے آقا نے فرمایا اے حسین میں نے آواز دی تم نہیں رکے، حسین تم نہیں جانتے تمہارا مقام کیا ہے، اے حسین تمہاری خاطر میں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا سنا حسین بھی غمگین ہوئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اے نانا جان میری غلطی کو معاف کر دیجئے، میں کھیل میں تھا، ذہن دوسری طرف تھا، یا رسول اللہ وعدہ کرتا ہوں آپ نے مجھ پر اپنے شہزادے کو قربان کیا ہے، یا رسول اللہ وعدہ کرتا ہوں کل اسلام پر، کل آپ کی عظمت کی خاطر، کل میں حق کے لیے آج مجھ پر آپ نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے، یا رسول اللہ میں اپنا 6 ماہ کا بیٹا بھی قربان کر دوں گا، جوان بیٹا بھی قربان کر دوں گا، جوان بھتیجا بھی قربان کر دوں گا، خود بھی اپنا سر دے دوں گا، مگر آپ کے دیے ہوئے دین کو اور اسلام کو، اس اسلام کے پودے کو نقصان نہیں پہنچنے دوں گا۔ اللہ اکبر۔ حسین نے بچپن میں وعدہ کر لیا اور جوانی میں جب میرے مولا حسین نے اس وعدے کو وفا کیا، ساری کائنات نے دیکھا حسین نے کربلا میں سجدے میں سر جھکایا، اپنا سر سجدے میں رکھا، زمین نے دیکھا، آسمان نے دیکھا، کیا سجدہ ہے حسین کا، ادھر سجدے میں سر رکھا ہے حسین نے، زمین و آسمان نے دیکھا ہے، کائنات نے دیکھا ہے، سر جھکاتے سب نے دیکھا مگر سر اٹھاتے کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ ایسا سجدہ کیا حسین نے، اپنا وعدہ وفا کر دیا۔ وفا بھی جھوم اٹھے یوں وفا کرے کوئی، پھر آج حق کے لیے جان فدا کرے کوئی، نماز 1400 سالوں سے انتظار میں ہے، حسین کی طرح مجھ کو ادا کرے کوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کو وارث بنا دیا۔ اے لوگو یہ ولی کا مزار ادھر نظر آ رہا ہے، یہ 40 کے رہنے والے سنی مسلمان جنہوں نے جلسہ سجا لیا، جو جلسے میں آ کر بیٹھ گئے، ولی کے آستانے پہ آ کر بیٹھ گئے، اللہ کی قسم انہیں شاید پتا ہو یا نہ پتا ہو لیکن آئے تو اسی لیے ہے کہ ولی کا فیض مل جائے۔ لیکن میں بتاتا ہوں ولی کون ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا، اللہ
اللہ نے قرآن میں فرما دیا ولیوں کو اللہ نے وارث بنا دیا ہے، زمین کا بھی وارث بنا دیا ہے، اللہ نے جنت کا بھی وارث بنا دیا ہے، اس امت کا بھی وارث بنا دیا ہے۔ ہم لاوارث نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں وارث بھیجے ہیں، وارث دیے ہیں، اور وہ وارث کون ہے؟ وہ اللہ کے ولیوں کی جماعت ہے۔ ہمارے وارث اولیاء ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، ایک مرید نے انہیں زمین کا ایک ٹکڑا، تھوڑی سی زمین کا، حضور یہ میں زمین پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اس سے جو بھی فصل پیدا ہو آپ جو ہے اس سے لنگر میں جو اہتمام رہتا ہے۔ آپ کی سمجھ میں آ رہی میری بات؟ بھائی 10 منٹ 20 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ جتنی دیر 1 گھنٹہ آپ سنیں گے اتنی دیر سناؤں گا، مگر میرا مزاج ہے، میں کامیڈی نہیں کرتا، میرا اپنا مزاج ہے، میں چاہتا ہوں کچھ نہ کچھ پیغام دے کے جاؤں۔ میں رات آپ کی برباد کرنے نہیں آیا، میں کامیڈی کرنے نہیں آیا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں یہ نبی کا جلسہ ہے، کوئی کامیڈی سرکس نہیں ہے۔ یہ اس جلسے کا ادب جانتے ہو، یہ ممبر ہے مصطفیٰ کا، اس کا ادب بہت بڑا ہے۔ میری یوٹیوب پہ آپ تقریریں سننا، میری تقریروں میں تمہیں کامیڈی نہیں ملے گی، میں پیغام دینا چاہتا ہوں قوم کو، سنیں آپ، سمجھیں، دین کو جانیں، ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری قوم سب سے بڑی جاہل قوم ہے اس دنیا کی، اہل سنت والجماعت، کوٹ کوٹ کے ہمارے اندر جہالت ہے، علم حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے، کم از کم ایسے موقع ملتے ہیں تو کچھ سن کے جایا کرو، سیکھ کے جایا کرو۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ آؤ ولیوں کی بارگاہ میں آؤ، اللہ کا پتہ مل جائے گا، آؤ ولیوں کی بارگاہ میں آؤ، تمہیں اللہ کی بارگاہ میں رسائی مل جائے گی۔ اگر مقبولیت چاہتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں خود کو مقبول کرنا چاہتے ہو تو ولیوں کی بارگاہ میں آؤ، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے فرما دیا اے میرے بندو ڈائریکٹ آؤ گے نہیں سنا جائے گا، بغیر وسیلے کے آؤ گے تمہاری بات کو سنا نہیں جائے گا۔ اگر رسائی چاہتے ہو تو پہلے وسیلہ تلاش کر لو۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ نے ایمان والوں کو حکم دے دیا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ یہ ہے اس لیے کہ یہ ہمارے وارث ہیں۔ اے بچوں یہ ہمارے وارث ہیں، وارث۔ جس قوم کا وارث موجود ہو پھر وہ قوم لاوارثوں کی طرح پھرتی رہے۔ قرآن سنو، پہلے میں بتاتا ہوں قرآن نے کیا کہا، یہ بات ہوا ہوائی نہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ قرآن نے اعلان کر دیا یہ وراثت ولیوں کی ہے، یہ وراثت ولیوں کو اللہ نے عطا کی ہے، زمین کا بھی وارث بنایا ہے، اس امت کا بھی وارث بنایا ہے، اور اللہ نے تو انہیں جنت کا بھی وارث بنایا ہے۔ وراثت دیکھیں ولیوں کی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، کسی نے زمین دی، حضور اس سے جو بھی فصل پیدا ہو، جو بھی فائدہ ہو لنگر کے اہتمام میں خرچ کر دیا کرے، میری طرف سے تحفہ ہے۔ مرید نے لا کر دے دیا، کام چل رہا تھا۔ لیکن وہ ہوتے نا ہمارے یہاں کچھ جو حرام کا مال کھاتے ہیں پھر ڈکار بھی نہیں لیتے، کسی کی زمین مل جائے قبضہ کر لیں گے، مکان مل جائے قبضہ کر لیں گے، خالی پلاٹ کسی کا پڑا ہو قبضہ کر لیں گے۔ یہ قبضہ گینگ بہت خطرناک ہوتی ہے، سمجھ رہے؟ ایک ایک بالشت پہ قبضہ اگر ہو جائے نا، اس کا ایک ایک بالشت پہ مرتی ہے، قبضہ ہو گیا تو پھر بدلہ اب معیار نظر کا، دعویٰ جھوٹا قبضہ سچا، یہ دور ہے۔ اب تم ڈاکومنٹس لیے پھرتے رہو کہ یہ میری زمین ہے، میری زمین ہے، جس نے قبضہ کر لیا تو قبضہ سچا ہے اس دور میں۔ قبضہ کرنے والوں نے اس زمین پہ قبضہ کر لیا جو حضرت بابا فرید الدین کو ملی، اس زمین پہ قبضہ کرنے والوں نے قبضہ کر لیا۔ یہ حرام کا کھانے والے جنہیں کچھ نہیں چاہیے، انہیں بس مال و دولت چاہیے، انہیں آخرت سے کوئی مطلب نہیں ہے، قبضہ کرنے والوں نے قبضہ کیا، اللہ والے کی زمین پہ قبضہ کیا۔ اب کیا ہوا؟ یہ مقدمہ کورٹ میں پہنچ گیا، عدالت میں پہنچ گیا، قاضی کے یہاں پہنچ گیا، اللہ والے کو بلا لیا گیا قاضی کی عدالت میں۔ اللہ والے سے حضرت بابا فرید الدین سے قاضی نے کہا اے قاضی نے کہا اے اللہ والے یہ زمین کس کی ہے؟ آپ نے فرمایا زمین تو اللہ کی ہے، زمین اللہ کی ہے، وارث میں ہوں۔
قاضی صاحب نے کہا آپ کے پاس کوئی پروف ہے؟ کہا ہمیں پروف کی ضرورت نہیں پڑتی، ہمارے غلام نے خادم نے دے دی، اب کیا پروف؟ قاضی صاحب کہنے لگے اگر کوئی پروف نہیں ہوا، کوئی کاغذ پیش نہ کر سکے تو پھر عدالت تو وہی فیصلہ کرے گی جس کے حق میں پروف ہوں گے، جس کے پاس کاغذ ہوں گے، ثبوت ہوں گے۔ اللہ والے نے فرمایا اچھا اگر ثبوت اور کاغذات کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے، گواہی کی بنیاد پر فیصلہ ہونا ہے، تو پھر میں زمین سے نہ کہلوا دوں کہ زمین ہے کس کی؟ اگر زمین ہی خود بتا دے کہ میں کس کی، ہائے واہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ غور کرو میرے عزیزو جائز کے سنی مسلمانوں، اللہ والے نے فرما دیا زمین سے اگر کہلوا دوں زمین کس کی ہے پھر تو گواہی مان لو گے۔ قاضی صاحب نے کہا حضرت یہ بھی کبھی ہو سکتا ہے کہ زمین بول جائے، زمین گواہی دے دے۔ اللہ والے نے فرمایا دنیا دار چاہے تو ایسا نہیں ہو سکتا، مگر رب کا ولی چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے۔ دن مقرر ہو گیا کہ فلاں دن، قاضی صاحب بھی آ گئے اور لوگ بھی آ گئے، وہ فریق بھی آ گئے، قبضہ گینگ والے بھی آ گئے، حضرت بابا فرید الدین بھی اپنے غلاموں کے خادموں کے ساتھ پہنچ گئے۔ وقت مقررہ پر جب پہنچ گئے قاضی نے کہا بتائیے حضرت کس لیے لے کر آئے؟ گواہی زمین سے دلوانے کے لیے لائے ہیں۔ اللہ والے نے فرمایا ہاں آج زمین گواہی دے گی، زمین بتائے گی کہ اس کا وارث کون ہے، زمین بتائے گی کہ اس پہ وراثت کس کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ والے نے فرمایا اے قاضی صاحب یہ زمین کا وہ ٹکڑا ہے جس پر قبضہ کر لیا گیا ہے، اسی زمین کے ٹکڑے کو آواز لگا کے کہہ دو یہ خود بتا دے کہ یہ زمین کس کی ہے۔ جیسی زمین کی طرف قاضی صاحب نے کہا وہ زمین بتا تو کس کی ہے، تجھ پر وراثت کس کی ہے، تو کس کی وارث، تیرا وارث کون ہے؟ اللہ والے نے ادھر اشارہ کر دیا، ادھر قاضی نے سوال کیا اے زمین جواب دے دے۔ اللہ والا ادھر کھڑا ہے، ادھر جیسی سوال کیا گیا اللہ کی قسم پروردگار کا کرم ہو گیا، ایک آواز آئی اور آواز یہ آئی کہ یہ جو زمین ہے دنیا کی، اس زمین کے بھی وارث اللہ والے ہیں، اور ان کی شان تو یہ ہے کہ اس زمین کے ہی وارث نہیں ہیں بلکہ اللہ نے تو انہیں جنت کا بھی وارث بنا دیا ہے۔ زمین نے گواہی، قرآن کہتا ہے الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، فردوس جنت وہ بھی اللہ نے وارث بنایا اپنے ولیوں کو۔ ولایت ایک بڑی اہم چیز ہے۔ ولی کے معنی بہت سارے ہیں، ایک ولی کا معنی دوست ہے۔ علامہ ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے 18 معنی بیان کیے، 1.5 درجن، اس میں ایک معنی ولی کا وارث بھی ہوتا ہے۔ ہم وہ خوش نصیب مسلمان ہیں کہ اللہ ہمارا وارث، اللہ کا محبوب ہمارا وارث، اولیاء ہمارے وارث، صحابہ ہمارے وارث، اہل بیت ہمارے وارث۔ ولایت جب بھی جس کو ملتی ہے ولایت کے تاجدار کی مہر لگتی ہے، اور تاجدار ولایت کون ہے؟ وہ ذات مولا علی کی ہے۔ یعنی بغیر علی کے کوئی ولی نہیں بن سکتا۔ ولی بننا ہے تو علی کے پاس جانا پڑے گا، علی کے گیت گانا پڑے گا۔ مگر قرآن نے کہا کہ ولایت اسی کو ملتی ہے کہ جس کے اندر کوالٹیاں ہوں کہ وہ توبہ کرنے والا ہو، عبادت کرنے والا ہو، رکوع کرنے والا ہو، سجود کرنے والا ہو، رات کو جاگ کر عبادت کرنے والا ہو، قیام کرنے والا ہو۔ پھر اسے جب سرٹیفکیٹ ولایت کا ملتا ہے تو اس پر آخری مہر مولا علی کی لگتی ہے، مولا علی کی مہر لگتی ہے۔ تاجدار ولایت، یہ ولایت کی پہلی کڑی کا نام ہے۔ یہ علی وہ ہیں جن کو مصطفیٰ نے امت کا ولی بنایا ہے۔ سارے ولیوں کے سلسلے جا کر مولا علی پر مل جاتے ہیں، سارے ولیوں کے سلسلے جا کر مولا علی کی ذات پر رک جاتے ہیں۔ وہ مولا علی جن کی شان یہ ہے، میرے آقا نے ہاتھ پکڑا اعلان کر دیا، 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع میں میرے مصطفیٰ کریم نے غدیر خم میں اعلان کر دیا۔ آقا نے فرما دیا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ آقا نے اس اعلان میں ایک ہی بات نہیں کہی بلکہ یہ اعلان گواہی دیتا ہے، یہ اعلان دلالت کرتا ہے کہ اللہ کے رسول نے مولا علی کو امت کا ولی بنا دیا، سلطان الولایت بنا دیا، اس امت کا ولی بنا دیا۔ تو مولا علی کے لیے جہاں میرے آقا نے لفظ مولا کا استعمال کیا، اسی لفظ مولا میں اتنی وسعت ہے، گویا میرے آقا امت کو بتانا چاہتے ہیں اے میرے ماننے والوں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے امتیوں، میں نے تمہارا وارث بھی علی کو بنا دیا، میں نے تمہارا امام بھی علی کو بنا دیا، میں نے تمہارے لیے علی کو وہ اہمیت دے دی۔ علی کی بارگاہ میں آؤ گے فیضیاب ہو
جاؤ گے، علی کے دامن کو تھام لو گے، دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ ہر ولی کو ولایت مولا علی کے دروازے سے ملتی ہے، کیونکہ یہ دروازہ وہ ہے جو در رسول تک جاتا ہے۔ خود میرے آقا نے اعلان کر دیا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میرے آقا نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ اے لوگوں، علی کی عظمت پہ ذرا سی بات کرتے ہیں، پھر آگے اگلی کڑیوں کی طرف چلتے ہیں۔ آگے ولایت کے مفہوم کو اور سمجھاؤں گا، اور بیچ بیچ میں تمہیں ولایت کی کڑیاں بھی نظر آئیں گی، میں تمہیں ولایت کے تاجداروں سے بھی ملواؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا محبت سے سنو اور دل لگا کے بولو سبحان اللہ۔ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ تاجدار ولایت، شہنشاہ ولایت مولا علی، کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ اور بلکہ مولا علی کی بات آئی ہے تو میں آپ کو یہ 4 مصرے سناتا ہوں، ذرا دل سے سنیں۔ بہت بہت اچھے اشعار آپ نے سنے ہیں، یہ 4 مصرے بھی دل لگا کر سنیے۔ محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ ہے علی۔ مولا علی کی شان یہ، محراب میں دیکھو تو علی، منبر پہ دیکھو تو علی۔ منبر مصطفیٰ کا ہے اور اسی منبر پہ کھڑے ہیں مولا علی اور فرما رہے ہیں سلونی سلونی اما فی السماوات والارض۔ مولا علی منبر رسول پہ کھڑے ہوں تو منبر رسول پہ مولا علی کو کھڑا دیکھ کر لوگوں کی جرت نہیں ہوتی ہے کہ علی سے کوئی سوال کر سکے۔ علی کی شان یہ ہے۔ محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ ہے علی۔ ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ اور بتاؤں مولا علی کی شان سنیں گے؟ اتنی خاموشی سے سنیں گے؟ زور سے بولو۔ اگر آپ بولو گے تو ایک نظم میں آپ کو سناؤں گا، بڑی پیاری، بہت پیاری نظم میں آپ کو سناؤں گا۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، یہ بولا قریشی صاحب، یہ اسرار بھائی، یہ تمام کمیٹی کے لوگ، کبھی نہ کبھی مدرسہ تو گئے ہوں گے آپ لوگ۔ دارالعلوم جائز بڑا معروف مدرسہ ہے آپ کے، اور عمران صاحب شاید غالباً چلے گئے، بہت اچھا بیان کیا تھا۔ مدرسے میں جب بچہ جائے تو پہلا سبق اس کو کیا دیا جاتا ہے، کیا پڑھایا جاتا ہے؟ بولو الف۔ بولو یار، پہلا سبق کیا ہوتا ہے؟ دوسرا با، تیسرا تا، یہ پہلے پڑھاتے ہیں نا الف سے یا تک۔ پھر جب اردو پڑھنا شروع کرو تو اردو کے حساب سے پڑھتے تو الف بے تے سے جیم ہے خ، اسی طرح سے پڑھتے ہیں۔ جب آپ بڑے بڑے جتنے بزرگ بیٹھے بچے تھے تب آپ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی مولانا صاحب سے پڑھے تو پہلا سبق یہی الف بے تے۔ آج بھی بچے جاتے ہیں تو پہلا سبق یہی الف بے تے۔ چلو آج اس جلسے میں آپ کو الف بے تے پڑھاؤں، مگر وہ انداز ذرا سا جدا ہوگا۔ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو محبت سے جھوم کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ہاں ماشاءاللہ، یہ آگے والے پھر بھی بیدار ہیں، پیچھے والے کیونکہ کرسی پہ بیٹھے ہیں۔ کرسی جسے مل جائے تو پھر اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے۔ کرسی جسے مل گئی پھر تو وہ ہلنے کو تیار نہیں ہوتا، کرسی والا کرسی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ قوم مسلم کو صرف اس کرسی تک محدود نہ رکھے۔ میری دعا ہے کہ اللہ اسے دنیا کی تمام بڑی سے بڑی سلطنتوں کی کرسیاں مسلمان کو عطا فرمائے۔ آ دشمن حیدر دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں علی علی۔ اگر سچائی ہو تو سننا توجہ سے، موبائل سارے بند کر دو، تھوڑی دیر ذرا توجہ سے سن لو۔ ماشاءاللہ، یہ دیکھو عمر کے حساب سے اب تک بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی کتنے بزرگ بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کو سلامت رکھے۔ نہ چھیڑ مجھ کو چٹائی پہ بیٹھا رہنے دے، تمام شہر کا فاقہ خرید سکتا ہوں۔ علی کے در کا بھکاری ہوں کیا سمجھتا ہے، میں تیرا سارا علاقہ خرید سکتا ہوں۔ سنیں میں آپ کو پڑھاتا ہوں الف بے تے۔ آ دشمن ہے در دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں علی علی، پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزے باغ میں علی علی۔ کون علی کون علی، گر الف سے لو انسان علی، بے سے کامل برہان علی، تے سے تطہیر کی جان علی، سے ثقلین کی شان علی، ہر مخفی بات کا راز علی، اور جیم سے پاک جواز علی، کونین میں ہے ذیشان علی، اے سے حق کی پہچان علی، خے سے ختم القرار علی، اور خالق کا شاہکار علی، شہزادے حسن و جمال علی، رے سے رہبر ہر حال علی، واحد کی قسم واجد بھی علی، ہر فیضے سے زاہد بھی علی، بے بدل علی، باقی بھی علی، میرا سین سے ہے ساقی بھی علی۔ مولا علی کا نام سن کے بھی اتنی آہستہ، ذرا زور سے بولو۔
میرا سین سے ہے ساقی بھی علی، سچا سچا کافی بھی علی، اور شین سے ہے شافی بھی علی، ہے سواد سے صادق ذکر علی، اور زواد سے ضامن فکر علی، تا سے طرفین میں نور علی، ذا سے پر نور ظہور علی، رتبہ ہے خدا کے ولی کا علی، اور عین سے نام علی کا علی، ہے غین سے باغنی بھی علی، فے سے فضل ربی بھی علی، میرا قاف سے قبلہ علی علی، اور کاف سے کعبہ علی علی، گر لام سے پوچھو کیا ہے علی، لولاک کی پاک فضا ہے علی، ہے میم سے شان ماں بھی علی، اور من کن تو مولا بھی علی، ہے نون سے نور نبی علی، واؤ سے سچا ولی علی، خلفاء میں نمبر 4 علی، اور یہ سے نبی کا یار علی، ایمان علی، ایقان علی، سلطان علی، میری جان علی، ایمان علی، ایقان علی، سلطان علی، میری جان علی، کونین علی کے قدموں میں، دارین علی کے قدموں میں، سبتین علی کے قدموں میں، حسنین علی کے قدموں میں، عزت بھی علی کے قدموں میں، عظمت بھی علی کے قدموں میں، رفعت بھی علی کے قدموں میں، شوکت بھی علی کے قدموں میں، تقدیر علی کے قدموں میں، توقیر علی کے قدموں میں، شبیر علی کے قدموں میں، ہر پیر علی کے قدموں میں۔ خیر مبارکباد دیتا ہوں، رات کے 2-3 بجے کا وقت ہے، آپ اتنا اچھا سن رہے ہیں۔ توقیر علی کے قدموں میں، تقدیر علی کے قدموں میں، شبیر علی کے قدموں میں، ہر پیر علی کے، اونچا بولو، ہر پیر علی کے، ہے زہر میں روح حیات علی، پروانے کل صراط علی، چڑیوں کی چہک میں علی علی، پھولوں کی مہک میں علی علی، غنچوں کی چٹک میں علی علی، ڈالی کی لچک میں علی علی، ڈالی کی لچک میں علی علی، امید علی، تائید علی، ہر مست ملنگ کی عید علی، حامد حماد حمید علی، مہتاب علی، خورشید علی، تاروں میں علی، پیاروں میں علی، قرآن تیرے پاروں میں علی، ہر مومن کے ناروں میں علی، ہر مومن کے، مگر علی کا نعرہ تو نہیں لگا یہاں، کیا آتا ہی نہیں لگانا کسی کو، آتا ہی نہیں شاید۔ ماشاءاللہ مولا علی کا نعرہ لگتا ہے نا تو الگ ہی ماحول بنتا ہے۔ اچھا وہ نعرے لگانے والے ماشاءاللہ بڑے اچھے نعرے لگا رہے تھے، مگر وہ بھی تھک ہار کے چلے گئے، انہوں نے کہا کہاں تک نعرے لگائے۔ تسلیم بھائی نے پڑھا، انہوں نے اس قدر نعرے لگائے کہ ان کا پرزہ اندر سے ہل گیا، اللہ انہیں سلامت رکھے، لمبی عمر دے۔ تاروں میں علی، پیاروں میں علی، قرآن تیرے پاروں میں علی، ہر مومن کے ناروں میں علی، نوری بھی علی، انور بھی علی، حاضر بھی علی، ناظر بھی علی، حیبر کرم بھی علی علی، ہم سب کا بھرم بھی علی علی، رحمان کی ہے سوغات علی، بن بادل کے برسات علی، شرفا کی جماعت میں علی علی، ہر سچی بات میں علی علی، ہم سب کی بات میں علی علی، ہجرت کی رات میں، ہجرت کی رات میں، بھٹکو تو سہارا علی علی، ڈوبو تو کنارہ علی علی، میری آنکھ کا تارا علی علی، مولائے قمبر علی علی، آقائے ابو ذر علی علی، ہر قطب سے بہتر علی علی، ہر قطب سے برتر علی علی، ہر ولی سے بہتر علی علی، ہم سب کا رہبر علی علی، ہم سب کا لیڈر علی علی، دم مست قلندر علی علی، دم مست قلندر علی علی، دم مست قلندر۔ 2 مصرے میں پیش کروں گا تعویل کے ساتھ، علماء سے معذرت کے ساتھ، ذرا دل لگا کے کہیں سبحان اللہ۔ بھٹکو تو سہارا علی علی، ڈوبو تو کنارہ علی علی، میری آنکھ کا تارا علی علی، مولائے قمبر علی علی، آقائے ابو ذر علی علی، ہر ولی سے بہتر علی علی، ہر قطب سے برتر علی علی، ہم سب کا رہبر علی علی، ہم سب کا لیڈر علی علی، دم مست قلندر علی علی، دم مست قلندر علی علی، تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر علی علی۔ حیدر کی شان میں اور بھلا شوکت کا قلم لکھے بھی تو کیا، دارین کی ملکہ ہیں زہرا، زہرا کا شوہر علی علی، تاجدار ولایت مولا علی، ولایت جسے بھی ملے مہر مولا علی لگاتے ہیں۔ مولا علی کو اللہ نے علم کتنا دیا کہ حضور نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، جو تمام ولیوں کا تاجدار ہو وہ یوں ہی تو نہیں ہو سکتا نا خالی۔ نبی نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا، تو جو علم کے شہر کا دروازہ ہو اس کا علم کتنا ہوگا، کتنا اس کا علم ہوگا۔ جو بھی مولا علی کی بارگاہ میں آتا، جیسا بھی سوال کرتا، مولا علی فوراً اس کو جواب دے دیا کرتے تھے، ذرا بھی نہیں رکتے تھے، ذرا بھی نہیں ٹھہرتے تھے۔
ایک انسان نے مولا علی سے کہا اے مولا علی آپ سے کوئی کیسا بھی سوال کرے کسی بھی قسم کا سوال کرے آپ فوراً جواب دے دیا کرتے ہو رکتے نہیں ہو سوچتے نہیں ہو ذرا سا وقفہ لیا کرو ذرا سا سوچ کے جواب دیا کرو مولا علی نے فرمایا اس میں سوچنے والی بات کیا ہے اس میں رکنے والی بات کیا ہے مولا علی نے فرمایا یہ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں وہ فوراً کہنے لگا علی میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں دونوں ہاتھوں میں 10 انگلیاں ہیں مولا علی نے فرمایا تو نے سوچ کے جواب کیوں نہیں دیا تو نے رک کر ٹھہر کے جواب کیوں نہیں دیا تو نے فوراً جواب کیوں دے دیا اتنا سنا وہ انسان کہنے لگا علی اس میں سوچنا کیا ہے اس میں رکنا کیسا ہاتھ سامنے ہے انگلیاں نظر آتی ہیں ہر مرتبہ ہاتھ دیکھو ہر مرتبہ انگلیاں نظر آتی ہیں اے مولا یہ کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے اے مولا ہاتھ میرے سامنے ہے نظر آ رہا ہے اس لیے فوراً بتا دیا میرے مولا علی نے فرمایا تجھ میں اور مجھ میں یہی فرق ہے تیرے سامنے جس طرح سے تیرا ہاتھ ہے علی کے سامنے اسی طرح سے رب کی کائنات ہے مولا علی مسجد میں جا رہے ہیں نماز کے لیے جیسے پہلا قدم رکھا اندر داخل ہونے والے ایک یہودی نے روک لیا مولا ایک سوال کرنا کیا سوال ہے وہ یہودی کہنے لگا مولا علی سے کہ علی سوال میرا یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ وہ جانور کون ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور وہ جانور کون ہیں جو بچے دیتے ہیں یہودی یہ چاہتا تھا کہ میں جب سوال کروں گا تو مولا علی مسجد میں نماز کے لیے جا رہے ہیں میں سوال کروں گا علی رکیں گے سوال کا جواب دیں گے اگر سوال کا جواب نہیں دیا کہنے لگے اگر یہ کہیں گے کہ میں نماز کے بعد سوال کا جواب دوں گا تو پھر میں کہہ دوں گا علی نے فوراً جواب نہیں دیا علی کو اتنا علم نہیں ہے اور علی رک گئے سوال کا جواب دینے لگے تو تھوڑا ٹائم تو لگے گا گننے میں کہ کون سے انڈے دینے والے ہیں کون سے بچے دینے والے ہیں تو پھر علی کی نماز چھوٹ جائے گی مقصد اس کا دونوں طرح سے یہی تھا کہ میں علی کو یا تو نماز سے روک لوں یا پھر میں علی کو بدنام کر دوں کہ علی کو آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے مگر جس نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں تربیت پائی ہو اور یہی نہیں جس نے آنکھ ہی نبی کی آغوش میں کھولی ہو جس نے آنکھ ہی مکے میں ایک میلہ لگا ہوا تھا تمام قبیلے جمع تھے آس پاس کے سب میلے میں مگن تھے ایک عورت تھی فقط جو کعبے کا طواف کر رہی تھی عورت کو تکلیف شروع ہوئی درد ذہ شروع ہوا کون تھی وہ مولا علی کی ماں حضرت فاطمہ بنت اسد تھیں جب درد ذہ شروع ہوا پریشان ہوئی ہاتھ اٹھائے مولا میری آبرو کی حفاظت فرما لے اللہ سب میلے میں ہیں میں تیرے گھر میں ہوں مولا میں تیرے گھر میں تیرے گھر کا طواف کر رہی ہوں اللہ عزت بچانا تیرا کام ہے عزت کی حفاظت کرنا تیرا کام ہے لوگوں جیسے دعا مانگی نا دعا اللہ نے قبول فرمائی کعبے کی دیوار پھٹی آواز آئی اندر چلی جا آواز آئی اندر آ جاؤ اندر آ جاؤ مولا علی کی والدہ اندر گئیں پیدائش کس کی ہوئی مولا علی کی کعبے کے اندر پیدا ہونے والی شخصیت کو مولا علی کہتے ہیں وہ شخصیت جو پیدا بھی مسجد میں ہوا کیونکہ یہ کعبہ جو ہے یہ تو مسجد حرام ہے نا تو جو پیدا کعبے میں ہو جس کی شہادت مسجد میں ہو اسے ولیوں کا امام کہتے ہیں اور جب مصطفیٰ کو خبر ملی کہ چچا کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے علی پیدا تو ہوئے کعبے میں مگر کمال کی بات یہ تھی آنکھیں نہیں کھولیں تھی منہ نہیں کھولا تھا نہ کچھ دیکھا تھا نہ کچھ منہ کے اندر گیا تھا سن رہے ہیں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے مولا علی نے نہ آنکھیں کھولی تھی نہ منہ کھولا تھا اگر مولا علی آنکھیں کھولتے تو کیا دکھائی دیتا کعبہ دکھائی دیتا مگر آنکھیں نہیں کھولی اے لوگوں غور کرو تاجدار ولایت شہنشاہ ولایت خیبر شکن فاتح خیبر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے اندر پیدا ہوئے مگر آنکھیں نہیں کھولی علی نے اللہ اکبر کبیرہ ادھر میرے آقا کے کانوں میں خبر آئی اور یہ خبر تو سارے مکے میں پھیل گئی بالکل اسی طرح پھیل گئی جیسے جنگل میں آگ پھیل جاتی ہے کہ علی پیدا ہوا ہے ابو طالب کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے اور سب خبر پھیلی تو یہ بھی خبر تھی کہ کمال کی بات یہ ہے کعبے میں پیدا ہوا ہے اس نے اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا اس نے اپنے لبوں کو نہیں کھولا ہے ہمارے تمہارے یہاں بچے پیدا ہو اگر بچہ منہ نہیں کھولے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں بچہ پیدا ہوتے ہی اگر رویا بچہ رویا تو سب ہنسنے لگتے ہیں بولو بچہ اگر پیدا ہو کر رونے لگا تو ماں بھی ہنسنے لگی باپ بھی ہنسنے لگا بھائی بہنیں تاؤ چچا رشتہ دار سب ہنسنے لگتے ہیں اور اگر نہیں روتا تو تھپڑ مار کے رلاتے ہیں بولو
اس کو چمٹی لے لے نوچ نوچ کے پکڑ پکڑ کے کھینچتے ہیں، رلاتے ہیں، کسی طرح سے رو تو جائے، جیسے روئے گا سب ہنسنے لگیں گے۔ بچہ روتا ہے تو سب ہنسنے لگتے ہیں، اور اگر بچہ نہیں روتا تو ماں بھی رونے لگتی ہے، باپ بھی رونے لگتا ہے، رشتہ دار بھی رونے لگتے ہیں۔ مگر قربان جاؤ علی کی عظمت پر، علی پیدا ہوئے روئے نہیں، علی پیدا ہوئے لب نہیں کھولے، علی پیدا ہوئے آنکھیں نہیں کھولی۔ اللہ اکبر، خبر پھیل گئی، ادھر میرے آقا کو خبر ملی، مصطفیٰ بھی کاشانہ نبوت سے نکل پڑے، میرے آقا بھی چلے کہ چلو بھائی کو دیکھ کر آتے ہیں، چلو چچا کے بیٹے کو دیکھ کے آتے ہیں۔ میرے آقا نے پہلا قدم جیسے ہی نکالا، مصطفیٰ جیسے پہنچے اپنے چچا کے گھر کے اندر، میرے آقا نے قدم رکھا دروازے کے اندر، جیسے میرے مصطفیٰ نے پہلا قدم رکھا، سامنے مولا علی ہے، ادھر نبی نے پہلا قدم رکھا ہے، ادھر علی نے فوراً اپنی آنکھوں کو کھول دیا۔ تاجدار مدینہ نے پہلا قدم رکھا، علی نے اپنی آنکھوں کو کھول دیا، مصطفیٰ آگے گئے، قریب گئے، علی نے آنکھیں تو کھول دی، سب سے پہلی نظر مصطفیٰ کے چہرے پہ پڑ گئی، سب سے پہلے جمال مصطفیٰ کا دیکھا، سب سے پہلے رخ انور مصطفیٰ کا دیکھا۔ تاریخ نے سوال کیا، علی کعبے میں پیدا ہوئے، آنکھ کھولتے تو اللہ کا گھر نظر آتا، تم نے کعبہ نہیں دیکھا۔ علی نے جواب دے دیا اور دنیا کو بتا دیا، علی کی تمنا یہ تھی، علی کی سب سے پہلی نظر اگر پڑے گی تو علی کی نظر مصطفیٰ کے جمال پہ پڑے گی، رخ مصطفیٰ پہ پڑے گی، اس چہرے پہ پڑے گی جس کے رخساروں کو قرآن نے بددعا کہا، اس چہرے پہ نظر پڑے گی جس چہرے والے کی آنکھوں کو قرآن نے ما زاغ البصر کہا، اس پر نظر پڑے گی، اس اللہ کے حبیب پہ نظر پڑے گی جس کے سینے کو الم نشرح لک صدرک کہا گیا۔ مولا علی نے آنکھوں کو کھول دیا، دیدار پہلے سب سے پہلے مصطفیٰ کا ہوا، میرے آقا آگے بڑھے، علی کے قریب آئے تو بھائی کو دیکھا، پیار آنے لگا۔ مولا علی کو جب دیکھا نا حضور نے تو پیار آیا، محبت۔ یقیناً جب آپ جاتے ہو کہیں کسی اپنے رشتہ دار کو، اپنے بھتیجے کو، اپنے بیٹے کو جب دیکھتے ہو تو پیار آتا ہے نا، حضور کو بھی پیار آیا، حضور نے یوں مولا علی کی گود میں لے لیا، آغوش میں۔ آغوش مصطفیٰ کی، آغوش میں کون ہے؟ مولا علی۔ مولا علی کو یوں میرے آقا نے آغوش میں لیا، گود میں لیا، دیکھ رہے ہیں، چہرے پہ نظر ڈال رہے ہیں، محبت بڑی ہے، سرکار نے تھوڑا قریب کر لیا، سرکار نے تھوڑا، بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ آرام سے۔ یوں سرکار کے ہاتھوں میں مولا علی، حضور کو پیار آیا، محبت بڑی، آقا نے تھوڑا قریب کر لیا، اور پیار بڑھا، اور تھوڑا قریب کر لیا، اور محبت بڑی، اور تھوڑا قریب کر لیا، اتنا قریب کیا، اتنا قریب کیا کہ مصطفیٰ نے اپنے لبوں کو علی کے لبوں سے لگا دیا، علی کے لبوں سے لگا دیا، مصطفیٰ کے لب علی کے لب سے لگے، جیسے ہی مصطفیٰ کے لب علی کے لبوں سے لگے نا، علی نے فوراً اپنا منہ کھول دیا۔ علی نے منہ کھولا تو مصطفیٰ نے علی کے منہ کے اندر اپنی زبان داخل فرما دی، اور جیسے زبان مصطفیٰ، زبان نبوت مولا علی کے منہ کے اندر آئی تو علی نے فوراً چوسنا شروع کر دیا۔ تاریخ نے پوچھا، علی پیدا ہونے کے بعد تم نے ماں کا دودھ نہیں پیا، منہ نہیں کھولا، اب کیا ہوا؟ نبی کے لب لبوں سے لگے، فوراً منہ بھی کھول دیا، زبان آئی تو چوسنا بھی شروع کر دیا۔ تو علی کی محبت نے جواب دیا، اے دنیا والو، تاریخ کو علی نے بتا دیا کہ علی کے دل کی تمنا یہ تھی، علی کے دل کی آرزو یہ تھی، علی کے حلق سے سب سے پہلے اگر کچھ اترے گا تو وہ مصطفیٰ کا لعاب دہن اترے گا۔ علی کے حلق میں سب سے پہلے کچھ جائے گا تو وہ نبی کا لعاب دہن، لعاب دہن مصطفیٰ کا ہوگا اگر علی کے حلق میں سب سے پہلے جائے گا۔ یہ مولا علی ہیں، مولا علی کو زبان مصطفیٰ کی علی کے حلق میں پہنچی، علی نے اس کو چوسا ہے۔ علی سے کسی نے سوال کیا، علی تم کو اتنا علم کہاں سے ملا؟ علی نے کہا دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ جب میں پیدا ہوا تو سب سے پہلے نبی کی زبان میں نے چوسی، اور دوسری بات یہ کہتے ہیں جب مصطفیٰ جان رحمت ظاہری طور پر دنیا سے رخصت ہوئے، کہتے ہیں میں نے آخری غسل دیا اپنے آقا کو، اور جب میں نے غسل دیا نا تو مصطفیٰ کی پلکوں پر پانی کے قطرے رک گئے تھے۔
تاجدار مدینہ والی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پلکوں پر پانی کے قطرے ٹھہرے ہوئے تھے، رکے ہوئے تھے۔ علی کہتے ہیں جب میں نے ان پانی کے قطروں کو دیکھا تو میں نے صاف نہیں کیا، ہٹایا نہیں۔ علی کہتے ہیں میں قریب گیا، میں نے ان پانی کے قطروں کو چوس لیا، میں نے ان پانی کے قطروں کو پی لیا۔ علی کہتے ہیں ایک تو وہ تھا کہ لعاب دہن مصطفیٰ کا حلق میں اترا تھا، ایک دن یہ تھا کہ مصطفیٰ کے پلکوں پہ لگا ہوا پانی میں نے چوس لیا۔ یہ دو عمل میری زندگی کے ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بے پناہ علم عطا فرما دیا اور علم شہر کا دروازہ بنا دیا، علم کے شہر کا دروازہ مجھے بنا دیا۔ اے لوگو غور تو کرو، ذرا سوچو تو صحیح، وہ مصطفیٰ جن کے پلکوں پہ پانی کے قطرے ہوں، جس میں مصطفیٰ سے پانی لگ جائے، علی اس کو پی لیں، علی کو علم اتنا مل جائے کہ مصطفیٰ کہہ دیں انا مدینۃ العلم والک بابھا۔ تو جب پانی کا یہ عالم ہے، اس پانی کا جو نبی کے جسم سے لگ جائے تو پھر غور کرو تمہارے میرے نبی کا عالم کیا ہوگا، پھر مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا۔ جو رازدار خفی جلی ہے، بولو سبحان اللہ۔ جو رازدار خفی جلی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے۔ جو رازدار خفی جلی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے۔ گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے۔ تو وہ مولا علم اتنا، مگر یہودی سوچ رہا تھا کہ اب پھنس جائیں گے، مولا علی جواب نہیں دے پائیں گے۔ سوال کر دیا، علی یہ بتاؤ کتنے جانور ایسے ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں؟ یہی تو تھی ہماری بات۔ مولا علی مسجد کے اندر داخل ہو رہے تھے، ایک قدم اندر رکھ دیا تھا، ایک باہر تھا۔ اس نے سوال کیا، یہ سوچ رہا تھا یا تو نماز سے رک جائیں گے یا جواب دیے بغیر چلے جائیں گے، کہیں گے واپس آ کے جواب دوں گا۔ دونوں صورتوں میں سمجھ رہا تھا میں ہی جیت جاؤں گا، مگر مولا علی تو مولا علی ٹھہرے نا۔ تاجدار ولایت سلطان الولایت مولا علی مشکل کشا حیدر کرار، آپ نے جیسے اس کا سوال سنا، مولا علی نے ارشاد فرمایا او سوال کرنے والے سن لے، میں تجھے جواب دے رہا ہوں۔ علی نے فوراً جواب دیا، علی نے فرمایا جن کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیا کرتے ہیں، جن جانوروں کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیا کرتے ہیں۔ تو ادھر بیٹھ کے گنتی کرنا شروع کر، میں ابھی نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ یہ تو سوچ رہا تھا یا تو ان کو نماز سے روکوں گا، مگر علی نے کہا اب تو گنتی کر ادھر۔ یہ سوچ رہا تھا علی گنتی کریں گے بیٹھ کے، میں کہہ دوں گا نماز چھوٹ جائے گی گنتی میں۔ علی نے کہا تو گنتی کر، میں بھی آیا نماز پڑھ۔ مولا علی نماز پڑھ گیا تو دیکھا گنتی کر۔ اے لوگو یہ مولا علی کی شان ہے، یہ تاجدار ولایت کا مقام ہے، یہ مولا علی کا مقام ہے۔ تو مولا علی کی مہر لگتی ہے تب کوئی ولی بنا کرتا ہے، مولا علی مہر لگاتے ہیں تب کسی کو ولایت ملا کرتی ہے۔ مولا علی کو اگر کوئی چھوڑ دے تو ولی نہیں بن سکتا ہے۔ ولایت کے تمام سلسلے مولا علی پہ جا کر رکتے ہیں۔ اے میرے عزیزو اب ذرا مولا علی کی زندگی بھی دیکھ لو، مولا علی کے فضائل تو سن لیے، مولا علی کی زندگی پہ بھی نظر ڈال لو۔ مولا علی وہ ہے جو راتوں کو مصلی بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کیا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیا کرتے ہیں۔ مولا علی وہ ہے جو بھوک کو برداشت کرتے ہیں مگر نبی کی شریعت پہ عمل کرتے ہیں، فاقوں میں زندگی بھلے گزر جائے مگر سجدوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ مولا علی وہ ہے جو ہر وقت اللہ سے توبہ کیا کرتے ہیں۔ مولا علی وہ ہے جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے اور اللہ کے خوف کی سبب آنسو بہاتے ہیں۔ مولا علی راتوں کو عبادت کرے اور علی علی کرنے والا اپنے آپ کو ولی کہتا ہو اور بالکل عبادت سے دور ہو، توبہ نہ کرتا ہو، وہ کیسے ولی ہو سکتا ہے؟ بولو، ہو سکتا ہے کبھی ولی؟ نہیں ہو سکتا۔ جو ایسے ویسے آئے نا، جو مانگتے تو ہوں مرغے کی ٹانگ اور توبہ ایک وقت نہ کرتے ہوں، عبادت کے قریب نہ ہو، سمجھ لینا ولی کچھ بھی ہو سکتا ہے، ولی نہیں۔ اچھا، اللہ نے رات جو بنائی کس لیے بنائی؟ آرام کے لیے نا؟ ارے بولو یار، رات آرام کے لیے، مگر آپ سوچ رہے ہو کہ مولانا ہمیں تو آرام مل ہی نہیں رہا، 2 بج کے بھی وہ آگے ٹائم پہنچ گیا۔ ہاں دیکھو 3:15 ہوگا، سوچ رہے ہوگے کہ آرام کے لیے رات بنائی ہے اللہ نے، ہمیں تو آرام ہی نہیں ملا آج کی رات میں۔ رات سکون کے لیے، رات سکون کے لیے، رات آرام کے لیے، مگر سنو
رات اللہ نے بنائی ہے سکون کے لیے، رات اللہ نے بنائی ہے آرام کے لیے، مگر غور کرو میرے عزیزو، یہ اپنا اپنا معاملہ ہے۔ کسی کو بستر پہ سو کے آرام ملتا ہے، کسی کو نبی کا ذکر کر کے آرام ملتا ہے، کسی کو رات میں سو کر سکون ملتا ہے، کسی کو سجدے میں سر رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانے میں سکون ملتا ہے۔ سکون کے لیے ہے، جسے جیسے سکون ملتا وہ ویسے سکون حاصل کر رہا ہے، مگر جسے عشق ہو، جسے عشق حقیقی کی لذتیں مل جائیں، اللہ سے محبت ہو، رسول اللہ سے محبت ہو، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بڑے ولی کا نام بتا رہا ہوں میں تمہیں، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بازار گئے، ایک غلام خرید کے لائے، غلام خرید کے گھر پہ لے کے آئے، آپ نے غلام سے کہا تیرا نام کیا ہے؟ غلام نے کہا حضور غلاموں کے کیا نام کیا پہچان، مگر پھر بھی آپ پوچھ رہے ہیں تو میرا نام اسلم ہے۔ کیا نام ہے؟ میں آپ سے اس لیے کہلواتا ہوں کہ آپ بیدار بھی رہیں، ورنہ نیند آ جاتی ہے تو معاملہ بڑا خراب ہو جاتا ہے، کہتا کچھ ہے بندہ اور سمجھ میں کچھ آتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں کہوں کہ دلی میں ایک قطب مینار ہے، تو نیند جسے آ رہی ہے وہ سمجھ بیٹھے کہ دلی میں ایک کتا بیمار ہے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو نیند کام خراب کر دیتی ہے۔ آخری باتیں عرض کر رہا ہوں، ذرا توجہ سے سن لو اور دل لگا کے بولو سبحان اللہ۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ غلام خرید کے لائے، آپ نے غلام سے فرمایا ایک ڈیوٹی ہے، ایک ہی کام کرنا ہے۔ غلام کہنے لگا حضور کام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب میں صبح کو فجر کی نماز پڑھوں گا تو تجھے فجر سے پہلے مجھے وضو کرانا ہے۔ کہا اور کوئی کام نہیں ہوتا؟ غلام تو خوش، کہا بھئی مزے کی کٹے گی یہاں تو ایک ہی کام۔ اچھا آپ کسی مزدور کو پکڑ کے لائیں گھر میں کام کرانے کے لیے، اور آپ اس سے کہیں کہ بھائی تیرا کام کچھ نہیں ہے، بس تو ایک وقت مجھے وضو کرا دے، یا آپ کا گھر بن رہا ہو، آپ اس سے کہتے ہیں تیرا کام کچھ نہیں ہے، دن میں صرف ایک اینٹ اٹھا کے اوپر پہنچا دے، وہ کہے گا بھائی واہ کیا کہنا۔ اچھا وہ والا تو معاملہ یہاں بھی بن گیا نا، چلو خیر اللہ سے دعا کرو اے میرے مولا کھلوا دے دھولا۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، اگر کوئی آپ کے یہاں پر مزدور کام کرنے آئے کام نہ کرے، آپ اس کو رکھتے نہیں ہو، نوکری دیتے نہیں ہو، تنخواہ دیتے نہیں ہو، مگر غلام جو خریدا حضرت بایزید بستامی نے، آپ نے فرمایا ایک ہی ڈیوٹی ہے، ایک ہی کام ہے۔ کہنے لگا حضور کام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بس مجھے فجر میں وضو کرانا ہے۔ اس نے کہا موج آئے گی، بڑا مزہ آئے گا، زندگی آرام میں کٹے گی، ایک وقت وضو کرانا ہے، بات ختم ہے، پورے دن فری، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ رات کو اس نے کیا کیا کہ حضرت کے حجرے کے باہر بستر لگا دیا، اس نے سوچا کہ ٹائم سے اٹھنا ہے، وقت پہ اٹھوں گا، حضرت کے حجرے کے باہر بستر لگاؤں گا تو وقت پہ اٹھ کے بس فوراً فجر میں وضو کرا دوں گا، کہیں ایسا نہ ہو ادھر ادھر سو گیا تو اٹھ کے آ نہ پایا۔ اس نے کہا یہی سو جاؤ، حجرے کے بالکل دروازے پہ اس نے اپنا بستر لگا دیا، ادھر اللہ والے کا دروازہ بند، یہ ادھر اپنے بستر پہ لیٹا، مگر اسے رات میں آوازیں آنے لگی، اللہ 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 کی صدائیں اللہ والے کے حجرے سے نکل رہی ہے۔ ساری رات اللہ اللہ کا ذکر ہوتا رہا، ساری رات اللہ کی صدائیں آتی رہی۔ غلام سمجھ گیا اللہ والے نے ساری رات آرام نہیں کیا، بلکہ ساری رات اللہ اللہ میں گزار دی ہے۔ یہ ولیوں پہ بھونکنے والے ساری رات بستروں پہ پڑے سوئے رہتے ہیں، پھر ولیوں پہ بھونکا کرتے ہیں۔ ارے ولیوں کا مقام تو یہ ہے کہ یہ ساری رات جاگ کر اللہ اللہ کرتے رہے، زندگیاں اللہ اللہ میں گزار دی۔ اللہ نے بھی یہ شان عطا فرمائی، اے میرے ولیوں سنو، تم نے مجھے راضی کیا، اب میں کائنات کو تمہارے در پہ لا کے کھڑا